بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک واقعہ لے کر آئی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ عمیر بن وہیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بھی خلف مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام ہجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان: کیا کیا جائے؟ بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر بن وہیب: برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں عمیر، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زادرہ کا انتظام کر دیا، عمیر نے تلوار کو آب دی، پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینے روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لختے جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھر رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا تو عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے، مگر شرارت اس کے بشرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفاکیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حزب دل مکالمہ ہوا۔ عمیر: صبح کا سلام پیش کرتا ہوں، یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیے سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر: اس تحفے سے تو آپ حال میں فیضیاب ہوئے ہیں، اب تک ہماری ہی مروجہ طریقے سلام پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر: ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں، ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر: اللہ انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہے۔ اے صاحب، کیا بتلاؤں، جس وقت سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عمیر، سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گئے، گھبرا کر عرض کیا: صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارے قرض بھی ادا کرے اور تعزیز تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے۔ اے عمیر، تم کب چوکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال باقا نہ ہونے دیا۔ عمیر: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول ہونے کی اور اللہ کے معبود برک ہونے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے؟
اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر ہو آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر رضی اللہ کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر رضی اللہ بن الاسود واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ مسلمان بن کر لوٹا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔